عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی جو شخص خلوص دل کے ساتھ سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لے، یقین مانے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسا لگے گا جیسے رزق کے بند دروازے کھل گئے ہوں، جیسے رحمتیں اس کے قدم چومنے لگی ہوں۔ پورا سال برکتوں، آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر جائے گا۔ دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ نے عطا میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایک بار سچے یقین کے ساتھ آزما کر تو دیکھو، پھر خود محسوس کرو گے کہ قسمت کیسے بدلی گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی رحمتوں، خوشیوں اور قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب ایک مہینے کی عبادتوں، روزوں اور دعاؤں کا صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ عید کا چاند دراصل خوشخبری ہے، خوشخبری مغفرت کی، خوشخبری قبولیت کی اور خوشخبری اس بات کی کہ رب کریم اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ایک نہایت خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایسا وظیفہ کہ اگر آپ ایسے عید الفطر کا چاند دیکھ کر سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ پاک آپ کے لیے رزق، دولت، عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کی جولی کو اپنی غیبی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی برکتوں کا اجر فرماتا ہے، ان کی عبادتوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب تقدیریں بدلتی ہے، نصیب سنورتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہر صدا عرش تک پہنچتی ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی حالات بدل دیتا ہے، اس کی تنگی کو خوشحالی میں اور اس کی پریشانیوں کو سکون میں اور اس کی محرومیوں کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، جب بھی دل بے چین ہو یا رزق کی کمی محسوس ہو تو ایسی وظیفے کے ذریعے اللہ سے رجوع کرے، کیونکہ اللہ کے در سے بہتر کوئی درد نہیں۔ صرف اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے، ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر جو بھی نیت کرنے سے دعا مانگے گے، اگر یقین کامل ہوگا تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ انسان کی ہر محتاجی ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف اپنے رب کا محتاج بن جاتا ہے، اور جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ آج اس بابرکت رات میں رب العالمین سے مانگے، نبی پاک کے وسیلہ مبارک سے مانگے، اہل بیت کے صدقے مانگے، کیونکہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو دعائیں سیدھا قبولیت کی در تک پہنچ جاتی ہے اور پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ عید کی یہ مبارک رات، یہ چاند، یہ لمحے، یہ سب اللہ کی خاص نعمت ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج اپنی تقدیریں بدلوانے کا دن ہے، آج اپنے رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ کی دعائیں ابھی تک ادھوری ہے، اگر دل کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تو آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے۔
عید کا چاند نظر آنے کے بعد آپ کے پاس پوری رات اور اگلا پورا دن موجود ہے۔ اس دوران جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی شروعات تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی اور حفاظت بھی۔ اب جب نیت بھی ہو گئی اور ابتدا بھی بسم اللہ سے ہو گئی تو اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز سے ہٹا لے۔ یوں محسوس کرے جیسے آپ اس دنیا سے الگ ہو چکے ہیں اور مدینہ کی پاک فضاؤں میں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت ہے، وہ صفت جو سورۃ الاخلاص کی آیات بھی ہے، اور وہ اللہ الصمد ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے برسوں وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن نہ حالات بدلے نہ پریشانیاں ختم ہوئی۔ تو آج سن لو، اگر سچے دل سے اللہ الصمد پڑھ لیا تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، تو اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنا صرف گنتی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے، اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر رکھے، کیونکہ وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو آپ کے ہر ذکر کو، ہر لفظ کو اپنے رجسٹروں میں لکھ رہے ہیں۔ جب وہی فرشتے آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ بندہ آپ کو اللہ الصمد کہہ کر پکار رہا تھا، آپ کی طرف جھکا ہوا تھا، اور پھر رب فرماتا ہے، گواہ رہو میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے نواز دیا، جاؤ اس کی ہر حاجت پوری کرو۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب تبھی ہوگا جب آپ یہ وظیفہ اسی طریقے، اسی یقین اور اسی توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو الحمدللہ ہر انسان کو زبانی یاد ہوتی ہے، ایک ایسی سورت جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، اسے اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا بنا دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے اسے رزق، دولت اور خوشحالی سے نواز دیتا ہے۔ آج یہی سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ ایسا اثر ظاہر ہوگا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر میں خوشحالی، سکون اور برکت عطا فرما دی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ 29 بار مکمل کر لے تو اس کا مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ یہ تمام اعمال آزمودہ ہے، مستند ہے، اس لیے جسے بتایا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور ایک اہم بات، چھوٹے وظیفوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ
کم پڑھتے ہیں مگر توجہ، یقین اور دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اکثر بڑے وظیفوں میں انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے اور اثر بھی ویسا نہیں رہتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، ایک ذاتی نام، ایک صفاتی نام۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، جو اپنی رحمت سے سب کو نوازتا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اے میرے مالک۔ جب بندہ دل سے یا کریم و یا اللہ ہو کہتا ہے تو وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور اس کی دعاؤں پر خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے صرف 11 بار پڑھنے سے بھی اگر اللہ پاک کی ایک نظر کرم ہو جائے تو وہ ایک نظر پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف، پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 29 بار پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر یا کریم و یا اللہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ سب انتہائی چھوٹے اور آسان اعمال ہے، شاید 2 سے 3 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ جب یہ تینوں اعمال اپنے صحیح ترتیب اور طریقے سے مکمل ہو جائے تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھے، جیسا کہ عمل کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کی دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخششیں مانگے، رو رو عاجزی کے ساتھ توبہ و استغفار کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سب کبیرہ و صغیرہ گناہوں معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر خواہش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل اور نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔